میں بنوں گا آپ کی آواز لائیو ناصر ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ناصر عظیم خان حاضر خدمت. میرے ساتھ موجود ہیں محمد بلال عباسی صاحب، جو کہ اردو پوائنٹ کے اینکر پرسن ہیں اور فیلڈ میں انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. کل خان صاحب کی ہیئرنگ میں بھی موجود رہے، آنکھوں دیکھے حال ان کے زبانی آج ہم سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ٹاپ ٹرینڈس ہیں وہ مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنا دینے کا اعلان کیا تو مولانا صاحب کی گرفتاری متوقع ہے. عمران خان صاحب کا جو عدت کا کیس تھا، جو نکاح کے حوالے سے خان صاحب کے جو نکاح ہاں اور ان کے پرانے ساتھی جو اس میں گواہ بنے آ کے دونوں اشخاص، وہ جو کیس تھا وہ آج ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا اور خان صاحب کی کیا پارٹی پاکستان تحریک انصاف بیان ہونے جا رہی ہے، تمام ٹاپ ٹرینڈس اور خبروں پہ آنیں گے. تجزیہ اور تبصرہ محمد بلال بھائی صاحب سے. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ ناصر صاحب. ناصر صاحب ایسی کوئی خبر نہیں ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت گرفتار کرے گی. آرٹیکل 245 بھی نافذ ہے جس کے تحت ریڈ زون میں فوج ہے، اور اس کے علاوہ 144 سیکشن کے تحت جو ہے وہ بھی دفعہ 144 بھی نافذ ہے. سیکیورٹی سخت ہے. اور ابھی جو بریکنگ نیوز آئی ہے میرے پاس تازہ ترین، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے لوگ کچھ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ریڈ زون میں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے باہر آہستہ آہستہ اکٹھے ہوں گے تو منڈے کو سٹارٹ کریں گے، لیکن ان کو پولیس نے جانے سے روک دیا اور سخت ترین سیکیورٹی چیکنگ ہو رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل بھی حکومت اچھا گرفتار بلال نہیں کرے گی، اگر کیونکہ یہ 45 بھی پی ڈی ایم. امپوز ہے، باقی معاملات بھی ہیں، تو پھر مولانا صاحب دھرنا کیسے دیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب بھی اپنی اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے دکھائی اور ملک کے سب سے طاقتور شخص ہونے کا ثبوت دیا. پہلے تو ہم جلسے جلوس دیکھتے تھے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا، اپنے ریزسٹنس دیکھی، حالانکہ ملک کے جو حساس ترین ادارے ہیں وہ بھی جلائے گئے، پتھر مارے گئے. جو جی ایچ کیو ہے خاص طور پر وہاں پتھراؤ کیا گیا، دروازہ توڑا گیا. یہ ملک کے حساس ترین علاقے ہیں. یہاں تو 75 سالوں میں کسی نے جا کر دستک نہیں دی جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے جا کے جلاؤ گراؤ کیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری بالکل نہیں اچھا ہو سکتی. وہ پہلے بھی بلال دو دفعہ آ چکے ہیں. اچھا بلال جو صاحب کیا کہنا آپ چاہیں گے؟ کریں. جو پاکستان تحریک انصاف ہے، کیا وہ بین ہونے جا رہی ہے؟ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں کیا یہ بات زیر غور آئی؟ زیر غور آئی اور وہاں پر ایمرجنسی لگانے کی بات ہوئی، لیکن جو 1 درجن سے زیادہ جماعتوں کا اتحاد ہے انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ ایمرجنسی لگائی جائے، کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب کی جو رہائی تھی وہ بھی نہیں ہوئی تھی اور جلاؤ گراؤ اسی طرح ہو رہا تھا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمرجنسی لگانے سے جو اتحادی جماعتیں انہوں نے انکار کر دیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکے عمران خان صاحب کا. ابھی تک دیکھیں تو بڑے لیڈر کھل کر ملک کے طاقتور ہونے کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے لوگوں کو جیسے چارج کیا ہے، جیسے انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. لیکن جو انہوں نے ری ایکشن دکھایا، یہ ہمارے بزرگ اور لوگوں سے بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا 75 سالوں میں نہیں ہوا ایسا ری ایکشن. اچھا لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آج کا کیس ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا، اس کے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ اور آپ کو معلوم کہ خان صاحب کے پرانے ساتھی اس میں آ کے گواہ بھی ہونے تھے. جی بالکل، اس میں آون چودھری ہیں، اس کے علاوہ مفتی سعید صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب کے تھے، اور نکاح جب ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ہوا یا دوسرا بشرا بی بی کے ساتھ ہوا تو دونوں میں نکاح انہوں نے پڑھایا. لیکن یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں تھا، کیس مینٹین ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ جیسے مفتی سعید صاحب کا پہلے ہی بیان ہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ سمجھ کر سوچ عقل بالغ شعور ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو گئی ہے، وہ بہتر جانتی ہے. اس وجہ سے وہ کیس مینٹینیبل نہیں تھا، اس میں کوئی طاقت نہیں دکھ رہی تھی. تو مفتی سعید صاحب کا ہی بیان تھا، وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. تو مفتی سعید صاحب کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ تو اس معاملے پر استعمال ہوئے ہیں. اس طرح بہت سے لوگ استعمال ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن ابھی تک بڑی اور چھوٹی عدالتیں کھل کر عمران خان صاحب کو 1-2 درجن کیسز میں 1 دن میں ضمانتیں دے رہی ہیں.
بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے بڑا قیمتی اپنی آراء پیش کی، آپ نے تجزیہ اور تبصرہ دیا اور کامنٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ذرائع سے خبر بھی بریک کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے اینڈ پوائنٹ، ناصر عظیم آپ سے خاطب تھا، میرا ساتھ جی محمد تھینک یو بلال بھائی صاحب، تھینک یو۔